अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक मुमताज़ दीनी शख्सियत से, जिनके अनगिनत मुरीद हैं और जिनके मदरसे से बहुत से तालिब इल्म फ़ारिग़ तहसील हो चुके हैं। दीनी तालीम के लिए भी एक अदारा है और दुनियावी तालीम के लिए, जो असरी तालीम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी एक स्कूल है। और वो एक मकतब भी चलाते हैं जहाँ बेशुमार लोग उनका इलाज हो चुका है और फ्री आई कैंप भी लगाते हैं, खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की खिदमत भी कर रहे हैं। और वो चेयरमैन हैं नूरुल हुदा फाउंडेशन पाकिस्तान के, और उसी के ज़ेर एहतमाम एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स है, नूरुल हुदा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, उसके सदर हैं, उसके सरपरस्त हैं सईदुल हसन शाह साहब ने। ख़ुद भी बहुत सी किताबें लिखी हैं, तकरीबन 30 के लगभग किताबें हैं उनकी, जिनमें ख़ानदान मुस्तफ़ा, सीरत इमामुल अंबिया समेत तिब पर किताब है, तिब नबवी पर, और सलातुर रसूल पर किताब है। बहुत सी किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत शख्सियत के मालिक सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह साहब। आइए जी, हम सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह साहब के घर पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, अल्लाह ताला का करम, आपकी दुआएं हैं जी। बड़ी सादत है जी कि आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी सर आँखों पे, आपकी तशरीफ़ आवरी पे बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया शाह साहब। माशाल्लाह, आपका जो आपकी तालीमी खिदमात और इंसानियत के लिए जो खिदमात हैं, दीन के लिए जो खिदमात हैं, एक ज़माना उनका मोतरफ़ है। लेकिन आज हम चेयरमैन नूरुल हुदा फाउंडेशन पाकिस्तान सैयद मोहम्मद सईदुल हसन शाह साहब के बचपन के बारे में जानना चाहते हैं। बचपन कैसा गुज़रा, आप पैदा कहाँ हुए, तालीम कहाँ हासिल की? पहले तो मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि जो आपने इरशाद फरमाया, मैंने टोकना मुनासिब समझा कि खिदमत का ज़माना मुख्तलिफ़ है। मैं एहसान मानता हूँ अपने रब का कि उसने मुझे कुछ करने की तौफ़ीक दी। माशाअल्लाह। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। वो चाहे तो एक मामूली से मच्छर से नमरूद की खुदाई का बुत पाश पाश करवा दे। मैं अपने करीम आका का एहसान मानता हूँ, उसके हुज़ूर सर झुकाता हूँ कि उसने मुझे दीन का नौकर बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने महबूब मुकर्रम के दीन का नौकर बना लिया। दूसरा सवाल जो आपने इरशाद फरमाया अभी कि आपका बचपना कैसे गुजरा, चक नंबर 85 सरशमीर के करीब है। मेरी पैदाइश 88 में, फिर मेरे वालिदैन 85 में मुंतकिल हो गए थे। मैंने इब्तदाई तालीम प्राइमरी तक की चक नंबर 85 में ही हासिल की है। हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी तक का स्कूल था। मिडिल के स्कूल तालीम मैंने सरशमीर, वहीं जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, वहाँ तक, मिडिल तक वहाँ हासिल की। उसके बाद मैं दारुल उलूम जामिया रज़िया झंग बाज़ार में दीनी तालीम के लिए वाले सब रहमतुल्लाह ताला ने मुझे दाखिल करवा दिया। उन्होंने शुरू से ही रब्बी करीम के हुज़ूर मदन मानी थी कि अल्लाह ताला मेरे मुझे बेटा अता फरमाए, मैं उसको दीन का नौकर बनाऊँगा। और उन्होंने मुझे ये समझा कर कि बेटे, मैंने यही दुआ मांगी थी, मैं तुझे दीन का नौकर बनाऊँगा, दीन को ज़रिया माश न बनाना, दीन की खिदमत करना। मैंने दीन का नौकर बनाने का कहा है, बेटे तू दीन की नौकरी करना। मैंने जामिया रज़िया में तालीम हासिल करना शुरू की। इसी दौरान मैं मुख्तलिफ़ काम करता रहा, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में मैंने काम किया और उसके मैंने उलूम में भी चलाई हैं, सेल्फ फैक्ट्री में काम करता रहा। मैंने अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश की, तालीम भी हासिल करता रहा। बिहम्दिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, वहाँ से मैंने अपनी तालीम को मुकम्मल किया। फिर मैंने तंज़ीमुल मदारिस के इम्तिहान देकर भी एम ए अरबी इस्लामियत। इस दौरान मैंने दुनियावी तालीम जिसको कहा जाता है असीत है, उसको हासिल करने के लिए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उसी मदरसे में पढ़ता था, उधर भी दाखिला मैं ले लिया। अल्लाह ताला का एहसान करम है, मैंने मास्टर वहाँ से कर लिया। तो मैं फिर इस गांव में उस्ताद मोहतरम के मैंने डिज़ाइन मास्टरी इस दौरान सीखी। ये जैकार्ड के डिज़ाइन जो बनते हैं, जिस तरह ये आपके पस मंज़र में ये कपड़ा है, जैकार्ड के डिज़ाइन है, उधर जैकार्ड के डिज़ाइन है। मैं जैकार्ड का डिज़ाइन मास्टर हूँ। बिहम्दिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। कई फैक्ट्रियाँ थी जो मुझे काम देती थी, मैं उनके यहाँ काम करता था, नहीं ठेके पर काम करता था, बाकायदा मुलाज़म नहीं था जिसको ज़रूरत थी। फिर मैं यही काम करता था डिज़ाइन मास्टरी का। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद मंसूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तेरे माँ बाप ने तुझे दीन का नौकर बनाना चाहता था, तो दुनिया में पहला हुआ है, फंसा हुआ है, जाके दीन की नौकरी के। इस गाँव वाले उनके पास गए थे, तो उन्होंने मुझे नमाज तरावी पढ़ाने के लिए इस गाँव में फिर भेज दिया था। उस वक्त से लेके अब तक इस गांव में हूँ। मेरी शादी पहले हुई थी गांव में आने से। रब कायनात जल्ल वाला, यहाँ मैं गांव में आया ना, तो मैंने फिर अपना
کام شروع کر دیا تھا. ایک پلاسٹک کی مشین لگا لی تھی. میں اور میری بیوی مل کر وہ کام کرتے تھے. میں بازار میں وہ چیزیں بیچ کر اپنی روٹی کھاتا تھا. بیٹے کیا کرتے جی آپ کے ماشاءاللہ؟ میرا بڑا بیٹا ہے سید مسعود الحسن اس کا نام ہے جی. اس نے پہلے منہاج القرآن میں پڑھتا رہا. پہلے اسکول میں پڑھا تھا. اس نے کیا یہ ایف ایس سی کی, پھر منہاج القرآن میں داخل ہو گیا. اس کے بعد پھر میں نے اس منہاج القرآن سے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخل کرایا. وہاں اس نے ایم اے عربی کیا. اب وہ کام کرتا ہے پیکجز کا, اس کو کام کر کے دیا ہے, پیکجز کا کام کرتے ہیں. جو اس سے چھوٹا بیٹا سید محمود الحسن اس کا نام ہے, سید محمد محمود الحسن, اس نے ایم بی اے کیا ہے. وہ انگلینڈ میں ہے. منہاج القرآن میں وہ پہلے پڑھتا تھا, آج کل وہ پڑھاتا ہے. اور میرا اس چھوٹا اس سے بیٹا سید جواد الحسن ان کا نام ہے, محمد جواد الحسن. الحمدللہ تعالیٰ انہوں نے ایم بی بی ایس کیا ہے ماشاءاللہ. ہاں جی. اور اب ان کا وہ سب کچھ مکمل کر لیا انہوں نے, تو اب ان کا اپنا کلینک ہے, یہ اپنا کلینک چلاتے ہیں. شاہ صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ابھی ہم خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ اسی طرح کا ایک کمرہ ہم دیکھ رہے ہیں جیسا کہ کوئی آئیڈیلائز کر سکتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہو, اس کے سونے کی جگہ بھی ہو, اور پھر اس کا کچھ سامان بھی پڑا ہو. پھر اسی کمرے میں ان کا جو اوڑھنا بچھونا ہے, یعنی علم و ادب سے متعلق ان کی تمام کتب خانہ وہیں موجود ہے. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے حقیقت میں, جیسے میں نے لفظ بولا کہ اوڑھنا بچھونا, تو یہ شاہ صاحب کا اوڑھنا بچھونا, یہ علم کی دنیا ہی سب کچھ ہے ان کا. اور ان کی لائبریری میں ہم نے نظر جب دوڑائی اس پہ, تو ہر طرح کی کتاب موجود ہے دین کے بارے میں, مذہب کے بارے میں. جانتے ہیں شاہ صاحب سے کہ کب مطالعے کے لیے کب وقت ملتا ہے اور کس قسم کی کتابیں زیر مطالعہ رہتی ہیں. اور خود وہ بھی چونکہ مصنف ہیں بہت ساری کتابوں کے, کتنی کتابیں تالیف کی ہیں شاہ صاحب سے جانتے ہیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ کا آستانہ, اسے میں تو کہوں گا یہ آستانہ, اس میں میرا خیال ہے کہ مذہب کے بارے میں اتنی کتابیں ہیں کہ جنہیں پڑھ کر شاید انسان کی تسلی تشفی ہو جاتی ہوگی. مختلف جو موضوعات ہوتے ہیں عام طور پر زیر بحث رہتے ہیں. آپ کا ادھر کافی وقت گزرتا ہوگا مطالعہ کے جب کرنا ہوتا ہے یا لکھنے کے وقت بیٹھتے ہیں, کون سا وقت یہاں زیادہ گزرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, مجھے جو بھی وقت ملتا ہے نا, جس طرح ابھی آپ نے میری چارپائی دیکھی ہے, وہ سادہ سی چارپائی, کوئی بیڈ شیڈ ایسا نہیں, سادہ سی چارپائی, سادہ سا سراہنا. مجھے جب بھی وقت ملتا ہے میں پڑھتا رہتا ہوں. جب مجھے نیند تنگ کرتی ہے میں لیٹ جاتا ہوں. اور کسی نے وہ کہتے ہیں کہ حکیم لقمان سے پوچھا تھا حقائق ہے یہ کھانا کب کھانا چاہیے, اس نے جواب دیا تھا کہ امیر کو جب بھوک لگے, غریب کو جب مل جائے. مجھے جب وقت مل جاتا ہے میں پڑھ لیتا ہوں. کوئی خاص وقت نہیں کہ فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک میں پڑھوں گا. البتہ میری زندگی کچھ اس طرح گزر رہی ہے کہ صبح مسجد میں نماز فجر کے بعد بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتا ہوں. اس کے بعد میں پھر مطالعہ شروع کر لیتا ہوں, پڑھتا ہوں. یا کہیں جانا آنا ہو یا کوئی پروگرامز ہوں, جس طرح بہت سارے پروگرامز ہیں کہ ارد گرد کبھی کسی مقصد کے لیے, نماز جنازہ کے لیے, کبھی تعزیت کے لیے, کبھی کسی کام کے لیے, کسی کے پروگرام کے لیے جانا ہوتا ہے, تو پھر میں واپس آ کے پھر میں یہی عمل کرتا ہوں. آپ نے کتنی کتابیں خود لکھی ہیں؟ تقریباً 30 کے قریب کتابیں میں نے لکھی ہیں. ایک تو آپ کی معروف خاندان مصطفیٰ مدرسہ میں پڑھانا بھی ہوتا ہے جی. تو مختلف موضوعات ہوں گے جی, کئی موضوعات ہیں. طب نبوی بھی آپ کا خاص موضوع ہے کیونکہ آپ مکتب بھی چلاتے ہیں. جی جی جی, طب نبوی کتاب میں نے لکھی ہے, اور وہ یہ کتاب ہے رہبر زندگی ما طب نبوی. ماشاءاللہ. اس کتاب کے میں نے 2 چیپٹر بنائے ہیں. طب نبوی کی پہ بک لکھی, رہبر زندگی. ماشاءاللہ. شاہ صاحب یہ کتاب بہت زبردست ہے, خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دراصل یہ نام بہت زبردست ہے, بہت پیارا نام ہے, بہت نام بہت زبردست ہے. اور اس موضوع پر جو کتاب ہو, میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کوئی آدمی مجھ سے محبت رکھتا ہے نا, جس طرح آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کتنے ہیں, آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں, جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کے خاندان کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ جاننا چاہتا ہے.
میرے دل میں تمنا تھی کہ سب سے بڑھ کر محبت تو نبی کریم کے ساتھ ہے. تو ایک آدمی اس سے محبت تو رکھتا ہو مگر حضور کے خاندان کے بارے میں نہ جانے کہ حضور کے چچا کتنے تھے, پھوپھیاں کتنی تھیں, حضور کے داماد کتنے تھے, حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں, بیٹے کتنے تھے, حضور کے مؤذن کتنے تھے, بلکہ میں نے یہاں تک لکھا کہ حضور نے اپنے گھر میں جانور کتنے پالے. شاہ صاحب کی علمی خدمات پر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ علوم اسلامیہ میں ایک مقالہ بھی لکھا گیا. یہ محترمہ شگفتہ ناہید صاحبہ ہیں, انہوں نے یہ مقالہ لکھا اور بلا شبہ یہ مستحق ہیں اس بات کے کہ شاہ صاحب پر ریسرچ ہو اور ان پر لکھا جائے. ان کی دینی خدمات اس سطح کی ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی کیا جائے, ان کو احاطۂ تحریر میں بھی لایا جائے. آج کے دور میں اتنے چیلنجز ہیں اور غربت کی چکی میں لوگ اس قدر پسے ہوئے ہیں اور آئے روز مہنگائی کے باعث صورتحال اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ لوگ یوں لگتا ہے کہ مذہب ان کا مسئلہ نہیں رہ گیا. ایک تو ہمارے ہاں یہ سبب نظر آتا ہے, ایک طرف امیر کلاس ہے, ان کا بھی مسئلہ نہیں لگتا مذہب. ہم جدید ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی مذہب یوں لگتا ہے جیسے ارریلیونٹ سا ہوتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے, بہت ساری دنیا کر رہی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بھی کر رہی ہے جو مذہب منع کرتا ہے. جن سے سب کچھ ہو رہا ہے, کچھ چیزوں سے بڑی سختی سے منع کیا. بس یہ ممکن ہے کہ ایک اسلام جس طرح حق ناحق, سچ جھوٹ, جائز ناجائز, حلال حرام اس میں واضح فرق کرتا ہے, تو یہ فرق ختم ہو کے رہ گیا ہے. لوگ اس کو ایک بس روٹین کے طور پر ہے کہ ہاں مذہب کو مانتے ہیں ہم لیکن یہ بھی کرتے ہیں. تو مذہب کا پھر کیا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر سب کچھ ایسے ہی مکس ہو کے سب کچھ چلتا رہنا ہے تو پھر آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ یہ تو منافقت نہیں سراسر. مجھے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, میں ان کو منافق تو قرار نہیں دوں گا. البتہ ایک بات عرض کرتا ہوں, میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے, جب انسان کو جرم کرتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے آئینہ قلب پر ایک نشان بنتا ہے, ظاہری دل پر نہیں, آئینہ قلب پر ایک نشان بنتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے تو نشان دھل جاتا ہے, توبہ نہ کرے تو پھر نشان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے جیسے گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے, تاکہ ایک وہ وقت آ جاتا ہے پورا دل اس کے گھیرے میں آ جاتا ہے. پھر میرے کریم آقا نے قرآن کریم کی قائم بار کا تلاوت فرمائی. اس کا اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے, برأنا علی قلوبہم, بلکہ ان کے دلوں پر زنگار کی تہ ہے, اسی یہی مراد ہے. جب بندہ اس حد تک معاذ اللہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کے نزدیک گناہ کرنا جرم نہیں رہتا, بلکہ وہ فخر کے ساتھ پھر گناہ کرتا ہے. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, کہتا ہوں جو آج کل ہماری حالت ہے, رشوت لیتے ہیں تو فخر کے ساتھ اور اپنا حق کہہ کے لیتے ہیں, دغا بازی کرتے ہیں تو فخر کے ساتھ اور کہہ کے کہ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں. جو بچہ سب سے زیادہ مکار اور چالاک ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں بہت اچھا بچہ ہے ہمارا. ہماری یہ حالت ہو چکی ہے, دراصل ہمارے دلوں پر وہ زنگار کی تہ چڑھ چکی ہے. شاہ صاحب, تعلیمی ادارے خصوصاً جو مذہبی تعلیمی ادارے ہیں, جی جی مذہبی تعلیمی اداروں کے اساتذہ کو جہاں کہیں بھی ہم نے دیکھا, جی ان کی حالت پتلی ہی ہوتی ہے. وہ بس یوں ہی لگتا ہے کہ ایک مولوی سا ہے کوئی, اور وہ سادہ سے شلوار قمیض پہنا, ایک ٹوپی پہنی اور بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو جدید دنیا کے جو معاملات ہیں اور جو ذرا دیگر علوم پڑھتے ہیں, عصری علوم, ان کے ذریعے وہ جتنے مالی حیثیت ان کی بن جاتی ہے, تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے اگر آپ نے دین پڑھنا ہے تو پھر ایسے ہی آپ کی حالت رہنی ہے. کیا گورنمنٹ ان کی سرپرستی نہیں کرتی کہ کوئی تعلیمی ادارے جو ہیں یہ بھی ذرا ماڈرن ہو جائیں اور زیادہ بہتر ماحول ان کو مل جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک ہم انگریزوں کے زیر سایہ نہیں آئے تھے, انگریزوں کی حکومت نہیں آئی تھی, اس وقت علماء کی قدر و قیمت کیا تھی؟ حضرت اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھے,
ان کا استاد کا نام حضرت ملا جیون ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 500 علماء کے یہ سرپرست تھے جن کی زیر سرکردگی ایک فقہ کی بہترین ایک کتاب مرتب کی گئی جس کو فتاوی ہندیہ بھی اور فتاوی عالمگیری بھی کہا جاتا ہے۔ اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد محترم حضرت علامہ جیون کو ملا کا لقب دیا تھا، اور انگریزوں نے لفظ ملا اتنا زیادہ معاذ اللہ تعالیٰ پست کر دیا کہ ہم حقیر کو ملا کہتے ہیں، اور حضرت اورنگزیب عالمگیر ان کا جوتا اٹھا کر اپنی جھولی میں رکھ لیا کرتے تھے، اتنی زیادہ تعظیم و توقیر تھی علماء کی۔ اور آپ کے علم میں ہوگا بحمد اللہ تعالیٰ تاریخ کے حوالہ سے کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو کیپٹن، میجر اور اس طرح کے بڑے بڑے عہدے دیے، اور آپ جانتے ہیں کہ خطیب کو جمعدار کا عہدہ دیا تھا فوج میں برٹش گورنمنٹ نے، اور ضیاء الحق نے ان کا رینک بڑھایا ہے، اس سے پہلے جمعدار کا عہدہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے علماء کو ذلیل کیا، وگرنہ علماء کو سابقہ دور میں دیکھتے ہیں نا، ان کی کتابوں کو سونے اور چاندی کے ساتھ تول کے لیے۔ نور الہدا ایجوکیشنل کمپلیکس پہنچے ہیں۔ نور الہدا فاؤنڈیشن بھی یہیں پر ہے، اسی کے زیر اہتمام مختلف پروجیکٹس بھی چلتے ہیں، اور نور الہدا جو کمپلیکس ہے اس میں دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے پلے گروپ سے اسکول تک، میٹرک تک کلاسز ہوتی ہیں، پھر درس نظامی کا پورا ایک مذہبی جو نصاب ہے، پروگرام ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے۔ تو آج شاہ صاحب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی جو خدمات ہے، اتنا بڑا جو سلسلہ ہے، وہ کس طریقے سے رن کرتے ہیں، کیا کس لیول کے ٹیچرز ہیں، کتنے بڑے پیمانے پر اور کتنے منظم انداز سے وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب کا جو مدرسہ ہے اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس دینی تعلیم سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، اور شاہ صاحب بھی اس وقت اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو دین سے روشناس کروانے کے لیے جو بھی ان کا نصاب ہے اس کی تعلیم دے رہے ہیں، اس کا درس دے رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضور اکرم رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی تعریف ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا پر، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، اور ان ساری وہ ضروریات دین جو ہیں ان پر یقین کامل رکھنا ایمان ہے۔ اس سلسلہ میں تاجدار بجم شفیع معظم رحمۃ اللہ یہ بھی ارشاد گرام قدر ہے کہ اس کی بنیاد رسول مرشد رحمۃ اللہ کی محبت ہے۔ شاہ صاحب، یہ قرآن اور حدیث کا جو علوم پڑھائے جاتے ہیں یہ بلا شبہ بہت عظیم علوم ہیں، لیکن اس کو کیا یہ جو آپ کے مدرسے کے طالب علم ہیں ان کو جدید تعلیم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے، یا دنیاوی تعلیم جو اس وقت ہے وہ الگ اسکول جو ہے صرف ان طلباء کو دی جاتی ہے؟ کیونکہ ان میں بہت ساری چیزیں اپنے دور کے حساب سے ہوں گی، جدید دور کے جو مسائل ہیں، جدید دور کی جو ضروریات ہیں، اور آج کے دور کے فقہی مسائل جو اس دور میں نہیں تھے، ان پر بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کا بڑا احسان اور بڑا کرم ہے۔ آپ نے یہ جو سوال فرمایا نا، دینی اور دنیاوی، حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھا جائے تو ساری دین ہی کی تعلیم ہے، دنیا کی نہیں ہے۔ اگر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنایا تو وہ دین کا حصہ ہے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد کرم بقدر ہے کہ ایک تیر بنانے والا، ایک تیر 3 آدمیوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک تیر بنانے والا، اور ایک اس کو لے کے جانے والا، ایک وہ بندہ جو تیر چلائے گا۔ اب تیر بنانا بھی دین ہو گیا۔ میرے کریم آقا نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا ان القوۃ فی الرما، دور سے چیز پھینکنے میں قوت ہے، طاقت ہے، وہ حاصل کرو۔ 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ اور اس وقت کیا سمجھا جاتا تھا؟ دور سے پتھر پھینک دینا، تیر پھینک دینا۔ ایک نیزے کے 2 طرح کے نیزے ہوتے ہیں، ایک کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کو نیزہ کہتے، دور سے پھینک جانے والا بالا کہلواتا ہے اردو میں، دور سے نیزہ پھینکنے والا۔ ان چیزوں کو ہمیں سمجھا جاتا تھا۔ اور آج میزائل، راکٹ وغیرہ، وہ ریموٹ کنٹرول سے چیزیں جو ریموٹ کو ہوتی ہیں، کنٹرول ہوتی ہیں، وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ وہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا ان چیزوں میں قوت حاصل کریں۔
यहाँ आपके तमाम अहादीस की बुक्स तमाम पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल सिहाह सित्ता पढ़ाई जाती है या सिहाह सिर्फ सित्ता। बुखारी और मुस्लिम जी पढ़ाई? नहीं, मुकम्मल सिहा सित्ता। वहाँ जो आपने पढ़े वो भी हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे, ये भी हदीस मुबारक पढ़ा रहे थे, ये भी जो शेखुल हदीस साहब हैं ये मखसूस सिहा सित्ता से कदम सारी पढ़ाई जाती हैं, इब्तदा से लेके पहले कायदा से लेकर वो सर्फ और नाव की पहली किताब व सर्फ किताब व नाव से लेकर आखिर दर्जे हदीस की आखिरी किताबों तक सब कुछ पढ़ाया जाता है। एक इल्ज़ाम है आजकल मदारस पर कि वो अपने अपने मसलक को सपोर्ट करने वाली अहादीस जो हैं उन्हीं पे फोकस करते हैं, सारी की सारी अहादीस जो हैं वो नहीं पढ़ाई जाती। आप एक तो ये बताइए जी बताइए क्या इसमें ये दुरुस्त है, और ये भी बताइए कि जो दरस निज़ामी का मुकम्मल कोर्स है, हाँ जी, जो जितना भी निसाब उस वक्त तश्कील दिया गया था, वो सारे का सारा पढ़ाया जाता है? तंजीमुल मदारस के तहत दरस निज़ामी का जो कोर्स मुकम्मल है वो तंजीमुल मदारस के हवाले से होता है। वो हर साल हर जो क्लास होती है उसका इम्तिहान लेते हैं। तंजीमुल मदारस वाले पहली क्लास से लेकर दर्जा हिफ्ज़ तक ना ये दर्जा हदीस तक जितनी क्लासेस हैं हर साल बाकायदा उनके दाखिले जाते हैं। वो इम्तिहान लेते हैं, इम्तिहान लेकर जब क्लियर करते हैं कि इससे पहली क्लास मुकम्मल कर ली, फिर अगली क्लास में दाखिला मिलता है। जितनी किताबें वो दरस निज़ामी की हैं वो सारी की सारी पढ़ाई जाती हैं। नूरुल हुदा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही मयारी तालीमी अदारा है जहाँ दीन की तालीम दी जाती है, और ये तीसरी मंजिल पर अगर बेसमेंट को शामिल कर लें तो ये तीसरी मंजिल बन जाती है जिस पे हम मौजूद हैं। और यहाँ बहुत से तलबा हिफ्ज़ की क्लास ले रहे हैं, कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं। अभी जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही थी वो कुरान हिफ्ज़ किया जा रहा है। इसी हवाले से जानते हैं सैयद मोहम्मद सईद अल हसन शाह साहब से कि कितने बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं इस वक्त और कितने अरसे में हिफ्ज़ कर लेते हैं। शाह साहब कुछ फरमाइएगा कि कितना टाइम लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि वो 4 क्लासेस हैं, 1, 2, 3 और 4 क्लासेस हैं। मजबूरी तौर पर इनमें तकरीबन 350 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। और ये कि कितनी देर में बच्चा हिफ्ज़ करता है ये बच्चे पर मुनहसर होता है। कोई बच्चे इतने कुनज़ीन होते हैं उनको 2-3 साल लग जाते हैं, कोई इतने ज़की ज़ेन होते हैं वो 1 साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं, 6 माह में हिफ्ज़ कर लेते हैं। ये नीचे बेसमेंट है, इसमें भी तालीम दी जाती है, ऊपर मस्जिद है। इसमें इसलिए इस वक्त बैठे हुए नहीं हैं कि नमाज के औकात में फिर उनको छुट्टी करना पड़ती है। सही। ऊपर वाली मंजिल में भी जिस तरह आपने देखा ये उन तलबा के लिए हासिल है जो बैरून इलाका जा से, यानी बैरून शहरों से आते, बैरून मुल्क से नहीं। पाकिस्तान के तलबा हमारे पास कोई भी बैरून मुल्क का तालिब इल्म नहीं है, अलबत्ता पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के तलबा हमारे पास मौजूद हैं। ये सामने उन तलबा के लिए लॉन्ड्रीज और उनके लिए वाशरूम्स हैं, और आम लोगों के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए वाशरूम के साथ साथ वो वज़ू का इंतज़ाम भी है। शाह साहब इतना ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स होंगे कुल जो हम तकरीबन 1000 तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं? इनमें से बहुत सारे हॉस्टल्स में भी रहते होंगे? रहते हैं। और आपने टीचर्स भी रखे हुए हैं? जी बिल्कुल ऐसे हैं। तो स्टूडेंट्स से कितनी फ़ीस लेते होंगे जिससे अखराजात चलते होंगे आपके? जिन तलबा को अब तक आपने विज़िट किया है जी, इनसे 1 पैसा भी फ़ीस नहीं ली जाती। और जो रहायशी तलबा हैं उनको 2 वक़्त का, और बाज़ वो तलबा हैं जो दर्जा हिफ्ज़ वाले हैं, रहायशी नहीं हैं, वो अपने घरों से आते हैं, वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, उनको दोपहर का। इन सब को दोपहर के वक्त तकरीबन 300 तलबा को, और सुबह शाम जो है यहाँ के रहायशी तलबा उनको रोज़ाना खाना दिया जाता है अदारे की तरफ से? अदारे की तरफ से फ्री खाना दिया जाता है। तो इतने ज़्यादा लोगों को खाना भी फ्री देना, तालीम भी देना, अखराजात का बंदोबस्त कैसे होता है? ये रब कायनात जल्ल वाला का बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा करम है। कुछ तो अल्लाह ताला जल्ल वाला किसी न किसी तरीके से अता फरमा देता है। मेरी आदत में किसी से मांगना नहीं है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला। मैं तकरीबन 1977 से तकरीबन 1977 लेके अब तक तो 40-45 साल हो गए हैं कि मैं गांव में इमामत करता हूं, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता मैंने 1 पैसा भी किसी से कभी मांगा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गांव में किसी से कोई दाने लिए हों, मांगे हों, हाँ अगर कोई तोहफ़ा दे देता है तो हदिया समझ के कबूल कर लेता हूँ, तलब नहीं करता। मैं खुद अपना काम करता था। माशाअल्लाह। मैंने दौरान तालीम डिज़ाइन मास्टरी का ट्रेनिंग ली थी और मैं डिज़ाइन मास्टर था, माशाअल्लाह। और यहाँ आकर भी मैंने अपना काम जारी रखा।
اب میرے بیٹے بھی کام کرتے ہیں. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فیکٹری کا وزٹ کراؤں گا جہاں پیکسز کا ہے. وہ الحمدللہ تعالیٰ اس کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسباب عطا فرما دی ہے. میرا یہ بیٹا ڈاکٹر ہے, MBBS ہے. یہ اپنی جو بھی کچھ کرے اس کا جو 10% ہے وہ بھی ادارے میں جمع کرواتا ہے. نور الہدا ایجوکیشنل کمپلیکس سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب کے آفس میں موجود ہیں ہم, اور اس بڑی تعلیمی درسگاہ جو ہے اس کے اساتذہ کرام بھی موجود ہیں, ڈائریکٹر ایجوکیشن موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں کہ شاہ صاحب کی تعلیمی خدمات اور اس عظیم مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ جو ہیں وہ کس سطح کی تعلیم حاصل کر کے یہاں سے جاتے ہیں, اور دیگر باتیں بھی کرتے ہیں. شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں بھی ان کے ویوز لیتے ہیں. سب سے پہلے سید محمد حفیظ الحسن صاحب, ڈائریکٹر ایجوکیشن, ان سے بات کرتے ہیں. حفیظ صاحب, کہیے گا اس ادارے کے بارے میں چند الفاظ, اور شاہ صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت, ان کی سرپرستی میں یہاں تقریباً 1000 کے قریب اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, طلباء طالبات. اور اس کمپلیکس میں اللہ تعالیٰ شعبہ جات جو ہیں اس میں اسکول بھی ہے میٹرک تک, پلے سے لے کے میٹرک تک ہم عصری تعلیمات دے رہے ہیں بچوں کو. اور جو بوائز سیکشن ہے اللہ تعالیٰ اس کی انٹرنس اور اس کی ایکسٹ علیحدہ علیحدہ ہے. 4 کلاس سے ہم علیحدہ کر دیتے ہیں, اور آپ کی ہدایت کے مطابق یہ سلسلہ جاری ہے اللہ تعالیٰ. قبلہ شاہ صاحب سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب الحمدللہ جامعہ نور الہدا ایجوکیشن کمپلیکس کے بانی اور محتمم اور ویلفیئر کے الحمدللہ کام کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور جامعہ کے اندر بھی الحمدللہ اپنا بخوبی احسن طریقے سے اپنا کام جاری و ساری, اور آپ کی سرپرستی میں ہم سب جو ہے ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تقریباً 7 سال کے عرصے سے اس مدرسہ میں ہم پڑھا رہے ہیں قبلہ شاہ صاحب کے زیر سایہ, اور الحمدللہ آپ کی شخصیت ذاتی اعتبار سے بھی اور اس سے علاوہ بھی آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں بہت ہی احسن ہیں. قبلہ شاہ صاحب کی سیرت سے بخوبی متاثر ہوں, بوجہ آپ صرف اور صرف کمپلیکس کے لیے ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے تحریری طور پر بھی کام کرتے ہیں اور تقریری طور پر بھی کام کرتے ہیں. میں نے اپنی ساری زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ساری زندگی شریعت کے جو ہے تقاضے ہیں, آپ ہمیشہ شریعت کے تقاضوں پر چلتے رہی ہیں. مسلسل ان کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے, یہ مجھے اپنا بیٹا کہتے ہیں جب بھی. یہ نہیں کہ مجھے صرف, بہت سارے ایسے طالب علم ہیں, بہت سارے ایسے استاذ ہیں جن کو یہ اپنا بیٹا کہتے ہیں کہ آپ میرے بیٹے کی جیسے ہو. آپ کا وجود مسعود ہمارے لیے صرف باعث برکت نہیں بلکہ پورے علاقہ کے لیے باعث برکت ہے. ایک ایسا شخص, ایک آزاد منش انسان, اللہ نے ہر شخص کو آزاد پیدا کیا ہے جی, وہ کسی خاص شخص کے نظریات کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز جو ہے نا, یہ ذہن جو ہے نا, میرے خیال میں یہ اچھا ذہن نہیں ہے. یاد رکھیے جو آزاد ہیں میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ, وقوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا. وقوف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا. اور بیوقوف کیسے کہا جائے گا؟ جو رکتا ہی نہیں ہے. عقل کا معنی والا کیا ہے؟ باندھنا. اقال وہ سر کے اوپر لینے والے اس گول سے دائرے کو کہتے ہیں اقال, اور یہ دراصل اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے کی رسی ہے جو بدو لوگ اپنے سر پر لپیٹ لیا کرتے تھے. آج ان کا وہ شعار بن گیا ہے. عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا. جو بندش سے ہی آزاد ہو گیا, میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی صحیح حدیث سے برکا, اور یہ سارے کے سارے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے اپنے آقا کی, اپنے جو امام ہیں, اپنے امام و آقا کی بیعت سے ہاتھ پیچھے کیے کہ بارش بھی پیچھے ہوا, اس نے معاذ اللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کو اپنا لیا. امام تو ہاں فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اور اللہ کا رسول, ہمارے آقا, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تعلیمات قرآن اور حدیث یا سنت, اور پھر جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں لوگ, جو اللہ نے جیسے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا.
तो वो नेक लोगों का रास्ता है। अब यहाँ इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा देना कि एक फ़िका, एक शख्स या एक फ़िरके को, एक मसलक को मानना है तो 100% उसी को मानना है। आपने किसी दूसरे मसलक की अच्छी बात भी वो आपको, अगर वो अकल, दलील, शऊर की रोशनी में वो दुरुस्त हो, तब भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप एक ख़ास हस्ती के मुकल्लद हैं। इस पे ज़रा प्लीज़। जी मैं अब आपने बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है। जब से ये बिल्कुल आज़ाद मैंने उसकी मुखालफत की थी, लेकिन अब आपने बात बिल्कुल सही की है। बंदा आज़ाद मनुष्य नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों का पाबंद है। जो पाबंद नहीं है वो तो इंसान ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक बंदा कहे जी मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद मनुष्य हूँ, मैं अपनी मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी वाली वो बात, वो ठीक नहीं है। इसको ये आज़ाद नहीं है, अल्लाह और रसूल के हुक्मों का पाबंद है। माशाअल्लाह आपने इस पर मज़ीद इजाफ़ा किया कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, फिर अल्लाह ताला फरमाता कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जो, वगैरह वगैरह। रब्बे कायनात जल्ल मजरूह की भी हमें किसी के साथ मिलने का हुक्म देता है। और आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं अल्लाह ताला की रहमत से यकीन रखता हूँ, उम्मीद नहीं यकीन रखता हूँ, कभी आपने किसी हनफी को इमाम शाफी की मुखालफत करते, उनकी शान में गुस्ताखी करते सुना होगा? इमाम मालिक की शान में नाज़िबा कलमा कहते हुए, इमाम अहमद बिन हंबल की शान में नाज़िबा कलमा कहकर नहीं कहते, बड़े एहतराम और इज़्ज़त के साथ उनका नाम लेते हैं। वो भी सही है अपने तौर पर। कोई नहीं कहता कि उन्होंने गलत कहा है, ये जुमला नहीं कहा जाता कि उन्होंने गलत कहा है, बल्कि मैंने किताब लिखी है सलात रसूल अल्हम्दुलिल्लाह ताला, मैं हनफी मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ और उनका नौकर हूँ, खादिम हूँ मैं उलमा का। मैंने उसमें इब्तदाइया में लिखा है कि रफ़ा यदैन करना ना करना, बुलंदा वासी अमीन कहना ना कहना, हाथ सीने पे बांधे, कोई नाप पे बांधे, कोई खुले छोड़ दे, अल्लाह ताला हर तरह नमाज कबूल फरमाता है। हजूर, ये बातें बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन ये बड़ी मुख्तसर हैं, बड़ी छोटी हैं। मामला तो बहुत बड़ा है। मामला ये है, मसला ये है कि ये कैसी उम्मत है, ये कैसी उम्मत है जिसने अपने नबी की सारी आल औलाद ज़िबा कर दी। जी जी आप बात करें। दुख होता है कि हम क्या कहाँ खड़े हैं, कोई समझ नहीं आती कि सब कुछ करने के बाद भी लोग, उनके किसी के ईमान पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जी आप मुकम्मल कर ली बात आपने। जी सर। जी बिहम्दिल्लाह ताला सुब्हानल्लाह ताला, ये चीज़ एक हकीकत है। हर ईमान वाला हक़ को हक़ कहेगा, बातिल को बातिल कहेगा। क्या हक़ हक़ ही है, बातिल बातिल ही है। अगर उन लोगों ने, बदबख्तों ने जो कुछ किया, तो मेरे अल्लाह का इरशाद गिरामी कदर है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउ जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा, जिसने ईमान वाले का कत्ल किया उसका सज़ा जहन्नम और हमेशा उसमें रहेगा। मेरे करीम आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हरम काबा का तवाफ़ करते हुए, अब्दुल्ला इब्न अमर फरमाते हैं, सुन्न इब्न माजा में हदीस मुबारका है, तवाफ़ करते हुए हुज़ूर रुके थे और हरम काबा की जानिब रुख ज़ेबा करके फरमाया था, ए हरम काबा तेरी बड़ी इज़्ज़त है, तेरी बड़ी अज़मत है, मगर सुन मुझे कसम से रब्बे कायनात की जिसकी दस्ते खुद में मेरी जान है, एक ईमान वाले की इज़्ज़त तेरी इज़्ज़त से बढ़कर है, एक ईमान वाले की अज़मत तेरी अज़मत से बढ़कर है। मेरे करीम आका रसूल रब्बे का इरशाद गिरामी कदर है, अगर सारी ज़मीन वाले, सारे आसमान वाले एक ईमान वाले के कत्ल पर मुत्तफ़िक हो जाएं, अल्लाह ताला परवाह नहीं करेगा, सब कुछ जहन्नम में डाल देगा, वगैरह वगैरह। ये मैंने कहा कि एक ईमान वाले कदर के, जो ईमान वालों के सैयद और सरदार हैं, उनको शहीद करने वाले का क्या होगा, वो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो हकीकी उलमा किराम हैं, उनके लिए जो भी शख्स इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत मुस्तफ़ा करीम की शहादत में किसी तरह भी मुलव्वस है, बल्कि मेरे करीम आका क्या फरमाते, किसी ने ईमान वाले की कत्ल में आधा जुमला भी कह दिया, क़यामत के दिन उसकी पेशानी पर भी लिखा होगा, ये रब की रहमत से महरूम है। एक आम ईमान वाले का ये आलम है। तो जो ईमान वालों के आका और सरदार हैं, जो नौजवानों ने जन्नत की, जिनको मेरे नबी ने सरदार करार दिया, उस मामले में कोई हिस्सा लेने वाला, उसमें खुश होने वाला, उनको वाज़ल्लाह ताला सही कहने वाला कि जो कातिल हैं वो उनमें शामिल है। हमारे यहाँ पीरी मुरीदी में एक चीज़ हम देखते हैं कि लोग पीर के पास कुछ लेने जाते हैं और दे के आ जाते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला सुब्हान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ अर्ज़ किया
کہ میں امامت کے لیے اس گاؤں میں جب استاد محترم کے اصرار پر ٹھہرا، والد محترم کے حکم پر ٹھہرا، تو ابا جی نے یہ مجھے حکم دیا تھا کہ بیٹے دین کو اپنا خادم نہیں بنانا ہے، تو نے دین کا نوکر بننا ہے، خود کام کر۔ میرے والد صاحب، میرا کوئی مرید، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہنا نہیں چاہیے تھا مجھے، میں کہہ چکا ہوں، آپ اس کو تنہائی میں مل لیں۔ حافظ صاحب آپ کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، ان کو پوچھیں شاہ صاحب کے مریدوں کی لسٹ مجھے چاہیے۔ کسی مرید کو بھی پوچھے کہ کبھی شاہ صاحب نے کوئی چیز طلب کی ہو تم سے۔ میں ادویات نہ صرف فری دیتا ہوں، بلکہ میں اس کے بطور مسئلہ کہتا ہوں میں دودھ بھی ساتھ پینا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں تو دودھ نہیں، پانی کے ساتھ نہ کھاؤں، نہیں دودھ پینا ہے جی، پانی کے ساتھ نہ کھاؤں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کیوں پانی کے ساتھ کیوں، اور جی میرے کو پیسے ہیں نہیں، میں خاموشی کے ساتھ کسی کاغذ میں پیسے لپیٹ کو سے دے دیتا ہوں۔ ہم سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب کے مکتب پر پہنچ چکے ہیں، بہت سے مریض آئے ہوئے ہیں، اور آج موسم تھوڑا سا مناسب نہیں ہے، خراب تھوڑا سا ہے، ورنہ یہاں بہت رش ہوتا ہے، بے شمار مریض آتے ہیں جن کا یہ علاج کرتے ہیں۔ آئیے چلتے، اللہ رب العالمین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ العالمین ہے، اور اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام وہ محض مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، جی اور اس سے جو بھی ہدایت لینا چاہے لے سکتا ہے۔ جی ہمارا کوئی اجارہ تو نہیں ہے جی جی اللہ کے کلام پر بالکل بھی یا قرآن پر۔ بالکل بھی نہیں دنیا کا کوئی بھی شخص جی، اگر اس سے ہدایت لینا چاہے تو لے لے، لے 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 اگر کافر وہ بھی اس کی اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں جی اور اچھے کام کرتے ہیں، کرتی بالکل بالکل تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ساڑھے اچھے کام جڑے یہ ہوتے کافران نے لے لے اور اسی یہ کر رہے ہیں، وہ بھئی آپ کے نہیں ہیں۔ اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کے مخاطبین پوری دنیا کے لوگ ہیں، جی اور جو بھی اس سے ہدایت لینا چاہیے لے لے، جی 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 اسے وہ سب کے ہیں۔ جی جی ہم بدقسمت ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر اس کے باوجود اگر اچھائی نہیں کرتے، اچھے کام نہیں کرتے، جی تو میرا خیال ہم دوہرے مجرم ہیں۔ جی ایسے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کے میں 100% نہیں بلکہ 110%، 200% آپ کے ساتھ یہ میں آپ کی تائید کرتا ہوں۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے انسان کون ہوتا ہے، انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ مسلمان ہونا ایک الگ بات ہے، انسان ہونا ایک الگ بات ہے۔ مسلمان بہترین انسان ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا کا ایک اشارے گرامی کا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کا فائدہ سوچے۔ میں نے مسلمان نہیں کہا ہے، میرے نبی نے انسان فرمایا تھا، یعنی وہ انسانیت کے سارے قوانین ہیں جو ان پہ عمل کرتے ہیں، اور یہ اعلیٰ ترین طریقے سے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو سمجھائے تھے۔ شاہ صاحب کی فیکٹری پہنچے ہیں، یہ ایک پیکیجز کی فیکٹری ہے، گتے جو ہوتے ہیں پیکیجنگ میٹیریل کسی بھی قسم کا پیک کرنے کے لیے، چونکہ وہ خود پیسے وغیرہ تو لینے نہیں ہوتے انہوں نے، اور نہ ہی کسی بھی قسم کی ان کی چیزوں کا معاوضہ ہوتا ہے، تو اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو یہ شاہ صاحب کا اپنا کاروبار ہے۔ آئیے آپ کھانے کی میز پر موجود ہیں سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب ہیں، ان کے 2 صاحبزادے اور ایک ان کے شاگرد ہیں محمد علی عابد صاحب، ان کے عقیدت مند، ان کے ارادت مند، ان سب سے گفتگو کریں گے اور شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے ان کے بڑے صاحبزادے سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا جی، ایک تو اپنا نام بتائیے گا، اور پھر بحیثیت فادر، بحیثیت باپ، ایک ایسی شخصیت جو بہت دینی تعلیم کے لیے بھی کوشاں ہیں، جن کی سماجی خدمات بھی ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ گھر میں بطور باپ کہیں بچوں کے حقوق اگنور تو نہیں کر رہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود الحسن نام ہے میرا۔ الحمدللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے بچوں کے حقوق یا کسی بھی مہمان کے حقوق کسی کے بارے میں کچھ ایسا کہا ہو کہ جو اس کی عادت کے خلاف ہو یا اس کو جو ناگزیر گزرے۔ الحمدللہ تعالیٰ بہت ہی شفیق ہیں
اور ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سکھائی ہے، اور یہی درس ہمیں ہمیشہ دیا ہے کہ دیانتداری کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ دنیا تو مل ہی جائے گی انشاءاللہ، کوشش کریں گے دنیا مل جائے گی، لیکن دین کے لیے کام کرنا ہے آپ نے۔ دین کی خدمت پہلی درجہ ہے اور اس کے بعد دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے اور ہمارے سروں پہ تا دیر ان کا سایہ قائم دائم رکھے۔ الحمدللہ بہت ہی شفیق باپ ہیں، ہم یہ سوچ نہیں سکتے کہ ایسا بھی کوئی باپ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، دیکھتے ہیں کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، کتنے معاملات چلتے ہیں، اولاد کو کس طریقے سے اگنور کیا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی شخصیت کے گھر میں پیدا کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ بھی کچھ کہیے، آپ چھوٹے ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور آپ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید جواد الحسن ہے۔ الحمدللہ بچپن سے ہی ہم نے دیکھا کہ اب جی ہمیں بچپن سے ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی بن جاؤ، کچھ بھی کر لو، دین کا دامن نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے۔ آپ چاہے ڈاکٹر ہو، آپ چاہے انجینئر ہو، آپ فیکٹری کے مالک ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے دین کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دین کی خدمت آپ کی گٹی میں ہونی چاہیے۔ جب زیادہ بچے ہوتے ہیں، آپ 3 بھائی ہیں، 5 بہنیں ہیں، تو جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ کچھ بچے اگنور ہو جاتے ہوں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ سارے بچوں پہ الحمدللہ برابر کی شفقت ملتی ہے، سب کو برابر کا لاڈ ملتا ہے، سب کو ایسے ہی لگتا ہے کہ میں سب سے لاڈلا ہوں، ماشاء سب کو ایسے فیل ہوتا ہے۔ زبردست، ایکسلنٹ۔ الحمدللہ۔ محمد علی عابد، آپ بڑے عرصے سے عقیدت مند ہیں، ارادت مند ہیں شاہ صاحب کے، کس چیز نے آپ کو متوجہ کیا شاہ صاحب کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 27 برس پہلے سے میرا قبلہ شاہ صاحب سے تعارف ہوا جب میں 9th کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو اگر آپ پوچھیں کہ سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے قول و فعل کی یکسانیت۔ میں نے ان 27 برسوں میں نہیں دیکھا کہ جو بات آپ نے فرمائی ہو پھر اس کے الٹ کیا ہو۔ اور مطلب آپ کے علم میں ہے، پیشے کے اعتبار سے میں صحافی ہوں، اور میں نے اگر آپ یہ پوچھیں کہ سیکھا کیا اپنے پیشے کے اعتبار سے، تو لیکزیکل چوائس آف ورڈز، الفاظ کا چناؤ اور بہت محتاط گفتگو۔ شاہ صاحب، یہی سوال میں بچوں سے جو میں نے پوچھا کہ جب زیادہ بچے ہوں ماشاءاللہ تو کچھ بچوں کے حقوق اگنور تو نہیں ہو جاتے؟ آپ کو اپنی اس جو ایک مشن ہے اس کی راہ میں اکثر لوگوں کے جو گھر ہوتا ہے، اہل و عیال ہوتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ان سے نمٹنا، کہہ لیں ان کو ڈیل کرنا، ان کو ہینڈل کرنا، کیونکہ ظاہر ان کی ضرورتیں ہیں، ان کے بہت سارے ایشوز ہیں۔ تو بہت سارے لوگ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتے۔ تو آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں درپیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات کے ایک ارشاد کرام قدر ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب سے ڈرتا رہے رب کائنات اس کے لیے رہائی کی راہوں کو آسان فرماتا چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں الحمدللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں نے خود حلال ہی کھایا اور حلال ہی اپنے بچوں کو دیا۔ جس میں شعبہ بھی ہو نا مجھے کہ اس میں حرام کی کوئی گنجائش ہے، نہ معمولی سے شعبہ بھی ہے، میں وہ بھی استعمال نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العزت جل کے کرم سے اس کا صلہ یہ ہے، میری بیوی میرے ساتھ بہت بڑی معاون ہے، الحمدللہ تعالیٰ میری فرما بردار ہے، میرے بچے میرے بڑے فرما بردار ہیں، میں سب بچوں سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے مجھے کہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز آپ لے لیں، میں کہتا ہوں یہ تم نہیں استعمال کریں، کھانی ہے، مثلا یہ پہننی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مجھے پیش کریں، میں ان کو پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ہمارے گھر کا ماحول بڑا ہی پیارا ماحول ہے، کسی طرح کی کوئی بھی ایسی چپکلش نہیں، جھگڑا نہیں ہے، ہم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ شاہ صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ کوئی میسج جو پبلک کو دینا چاہیں، ہمارے ویورز کو دینا چاہیں، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہو، کوئی مشورہ، کوئی نصیحت کہیے گا۔ میں یہی پیغام دوں گا اور یہی میری زندگی کا مشن ہے، میرے کریم آقا کی مبارک زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیجیے۔
माशाअल्लाह। अल्लाह ताला के इरशाद ग्राम है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल रहमत की बेहतरीन नमूना है। वो बात मैं लंबी नहीं करना चाहता था। मैं घर आता हूँ तो मेरे बेटे बेटियाँ मेरा हाथ चूमते हैं, मैं इनकी पेशानी चूमता हूँ। ये मैं अपने नबी की सुन्नत पर अमल करता हूँ। माशाअल्लाह। हुज़ूर ऐसे किया करते सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के साथ। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार तरीन बनाना चाहते हैं तो रसूल मुहम्मद की मुबारक ज़िंदगी को अपने पेश नज़र रख लीजिए। बहुत शुक्रिया शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने टाइम दिया, आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया कि सीरत रसूल को अपना लें, उसवा रसूल को अपना लें तो आपकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। खुशगवार ज़िंदगी का राज यही है कि सीरत रसूल उसको अपनाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलें तो आपकी ज़िंदगियाँ दुनिया और आखिरत सब कुछ कामयाबी आपको उसमें मिल सकती है। ये बातें आज जो सुनी आपने सैयद मोहम्मद सईद अल हसन शाह साहब, चेयरमैन नूरुल हुदा फाउंडेशन पाकिस्तान, उनका आज आपने दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी, उनके बारे में बातें सुनी, उनकी जो 30 कुतब उन्होंने तसनीफ़ फरमाई उनके बारे में जाना, और दीनी और दुनियावी तालीम के सिलसिले में जो उनका जो अदारा नूरुल हुदा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स उसका विज़िट किया, उनके असातिज़ा से बात हुई। हम तवक्को करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।